کریم پروردگار کی عطا کردہ نعمتوں کو اگر میں اور آپ شمار کرنا چاہیں، آواز قدرت آتی ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو گن سکوں، اسے کاؤنٹ کر سکوں، اسے شمار کر سکوں۔ کبھی گوشے تنہائی میں ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر ایک احساس فکر کریں کہ اللہ تو نے کیا کیا عطا کیا، تو ان میں ایک نہایت قیمتی نعمت کہ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد ہمارا نامہ اعمال کا کھلا رکھنا، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ جب بروز حشر انسان بارگاہ پروردگار میں پیش ہوگا اور اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو خدا سے سوال کرے گا، پروردگار یہ نیک اعمال میں نے انجام نہیں دیے، یہ میرے نامہ اعمال میں کیوں تحریر ہیں؟ آواز قدرت آئے گی، آپ دنیا چھوڑ کے آ گئے تھے لیکن آپ کا نامہ اعمال کھلا تھا، آپ نے زندگی میں جتنے بھی نیک کاموں کی بنیاد رکھی اس کا اجر ہم عطا کرتے چلے گئے۔ آپ کے دنیا کے چھوڑانے کے بعد آپ کی اولاد، آپ کے لواحقین، آپ کے چاہنے والے آپ کے نام پر کوئی بھی نیک عمل انجام دیتے رہے، میں کریم پروردگار قدرت کاملہ سے تیرے نامہ اعمال میں تحریر کرتا چلا گیا۔ تو یہ مجلس عزا جو ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، جو ہم کسی مرحوم یا مرحومہ کے نام پر بیٹھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، انیس الغریبین ابی القاسم محمد صلی اللہ ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صلوات پر محمد۔ محترم و مکرم سامعین، زندگی میں جتنی بھی حقیقتیں ہیں، ہر حقیقت کا کوئی نہ کوئی انکار کرنے والا موجود ہے۔ سب سے بڑی حقیقت کائنات کی ذات توحید ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے کائنات کو خلق کیا ہے، جو کائنات کو رزق عطا فرما رہا ہے، جو اپنی حکمت اور دانائی سے اس کائنات کا نظام و انصرام چلا رہا ہے، وہ اللہ ہے۔ لیکن آپ کو اس دھرتی پر بے شمار ایسے افراد نظر آئیں گے کہ جو اس ذات کا کلمہ نہیں پڑھتے، اس ذات توحید کو نہیں مانتے، یعنی لا الہ الا اللہ کے منکر ہیں۔ لیکن کائنات کی ایک حقیقت جسے موت کہتے ہیں، آپ کو بھری دنیا میں، بھری تاریخ میں، بھری ہسٹری میں کوئی منکر نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، تاریخ نے ایسے افراد اور ایسے کردار نقل کیے ہیں کہ جو موت سے بچنے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن موت کا منکر آپ کو کوئی نہیں نظر آئے گا۔ قرآن کہتا ہے اگر تم بروج مشیدہ، تم مضبوط لوہے کے بنکر بنا لو تو بھی تمہیں موت ادراک اپنے درک میں لے لے گی، موت تم تک پہنچ جائے گی۔ بہت سارے ایسے افراد تھے تاریخ میں جنہوں نے موت سے بچنے کی کوشش کی۔ حال ہی میں جو ہماری پچھلی صدی گزری ہے، امریکہ کا ایک گلوکار مائیکل جیکسن جب بہت زیادہ معروف ہوا، بہت زیادہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچا، تو اس نے پوری دنیا کا سولو ٹرپ کیا جس سے لاکھوں کروڑوں ڈالر کمائے، اور اب اسے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ مجھے 150 سال تک زندہ رہنا چاہیے۔ اب 150 سال موت سے بچنے کے لیے اس نے پلاننگ بنائی کہ بہترین ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تشکیل دی جائے اور ان سے مشورہ لیا جائے کہ میں 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی راز بقا آپ بتا دیں۔
تو ڈاکٹرز کہنے لگے کہ موت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ریزنز ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو کسی طریقے سے نبرد آزما ہو جائیں تو آپ جیت جائیں گے۔ کہا کیا؟ کہا موت ہوتی ہے، کبھی ہمارا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اس وجہ سے، کبھی موت ہوتی ہے ہماری کڈنیز کام نہیں کرتی اس لیے، کبھی موت ہوتی ہے کہ ہمارا لیور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یعنی اس نے اعضاء و جوارح بتائے کہ اگر ان کا کوئی بندوبست کر لو پھر موت نہیں آئے گی۔ تو اس نے ایک ڈونر ٹیم بنائی جن سے ایگریمنٹ سائن کیا کہ آپ ساری زندگی عیش و عشرت سے بسر کریں، آپ کو گھر گاڑی، آپ کی ماہانہ سیلری میں دوں گا، کوئی کام نہیں کرنا، صرف اپنے آپ کو آپ لوگوں نے فٹ رکھنا ہے، اور ان کیس کسی ایمرجنسی میں مجھے آپ کے اعضاء و جوارح کی ضرورت پڑی تو وہ پھر مجھے آپ نے مجھے ڈونیٹ کرنا ہوں گے، اور اس آپ ایفیڈیوٹ پیپر پر اسے سائن کریں۔ یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ اب میرے پاس 2 ہارٹ ہیں، کڈنیز کا بھی بندوبست ہے، لیور کا بندوبست بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جی خوراک جو ہے یہ ہمیں موت تک لے جاتی ہے، بعض اوقات اگر اس میں پوائزننگ ہو جائے۔ تو ایک ڈاکٹرز کی ٹیم بیٹھ گئی کہ جو چیک کرتے کھانا، اگر وہ تمام تر ان اسباب سے بری ہوتے کہ جن میں موت کا کوئی سبب ہے تو وہ کھانا ان کو کھلایا جاتا۔ اور اس حد تک تکبر تک پہنچا مائیکل جیکسن کہ اس کے ماں باپ وہ کالی رنگت کے تھے، اسے وہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو میری توہین ہے، لہٰذا اس نے انکار کیا کہ آج کے بعد میرے یہ والدین نہیں ہیں جن کی رنگت کالی ہے، میں ہائر کروں گا اپنے والدین۔ تو گوری رنگت والے باپ اور ماں کو اس نے کرائے پر ہائر کیا اور اناؤنس ہو گیا کہ یہ لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے پرانے دوستوں سے بھی میل ملاپ ختم کر دیا، اور نئی جو ایلیٹ کلاس میں اس نے قدم رکھا تھا سب وہی دوست بنا لیے۔ یہ جون کا مہینہ تھا جب اس معروف گلوکار کی ایج 50 ایئر ہوئی، اسے دل میں تکلیف محسوس ہوئی، اور 30 منٹ کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ وہ دن تھا جب گوگل پہ اتنا سرچ ہوا مائیکل جیکسن کے 8 یا 9 منٹ کے لیے انٹرنیٹ بھی کام کرنا چھوڑ گیا تھا، اس پہ رش اتنا زیادہ تھا۔ تو جن لوگوں نے موت سے بچنے کی بہت پلاننگ بھی کی ہے تو وہ بھی موت سے نہیں بچے، اور موت کا منکر آپ کو بھری کائنات میں کوئی نظر نہیں آتا۔ طول تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے۔ تو اب یہ طے ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و اب جب جانا ہے اور آئے ہیں اور جانے کے لیے آئے ہیں تو یہ جو تھوڑا سا ٹائم لمٹ ہمارے پاس بچا ہے، اس میں ہمیں کوئی ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں، کچھ اہداف ہیں خدا کی ذات نے دیے ہیں، یا ہماری خلقت عبث ہے نعوذ باللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے؟ نہیں، یہ تمہارا گمان ہے، ایسا نہیں ہے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ سورہ عنکبوت کو آپ دیکھیے، پہلی آیات میں کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھ دیا ہے کہ بس ایک سٹیٹمنٹ دینے سے کہ اے اللہ تجھے مان لیا ہے، اس پر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ تمہارا قدم قدم پر امتحان لیا جائے گا۔ تمہیں اپنی اس زندگی کو بیچ کر کچھ خریدنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ تھیوری کتنی ہمیں ایک ڈائریکٹ اپروچ فراہم کرتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کمانا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ سرپلس میں چل رہا ہے یا اس کا اکاؤنٹ نیگیٹو ہے، یعنی وہ پروفٹ میں جا رہا ہے یا نقصان اٹھا رہا ہے۔ نفع اور نقصان صبح سے لے کے شام تک ہم میں سے ہر ایک بندہ کاؤنٹ کر رہا ہے، شمار کر رہا ہے کہ جی میں الحمدللہ جو ہے وہ 10 سال پہلے یہاں کھڑا تھا، اب 10 سال کے بعد میری پروگرس اتنی ہے، لہٰذا 10 سالوں نے مجھے اتنا مالی فائدہ دیا ہے۔ تو ہر انسان نفع اور نقصان کی ڈیفینیشن کو اپنے اندر سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جو لوگ یونیورسٹی نہیں گئے، کالج نہیں گئے، اسکول نہیں گئے، کہیں بھی کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے اپنی ایجوکیشن میں 4 دن بھی نہیں گزارے،
وہ بھی اس کی اپروچ رکھتے ہیں اپنے مائنڈ میں کہ مجھے فائدہ کہاں ہے اور مجھے نقصان کیا ہے. یہ ڈیفینیشن ہے کیا؟ جو نفع اور نقصان میرے اور آپ کے دماغ میں ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے بالآخر؟ کس بات پر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہے، کس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے؟ تو فائدہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس 10,000 روپے ہیں اور میں مارکیٹ میں جا کے 15,000 روپے والی چیز 10,000 میں پرچیز کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، تو مجھے سوسائٹی کیا کہتی ہے؟ آپ کو 5,000 کا فائدہ ہوا ہے. جو آپ نے خرچ کیا ہے، انویسٹ کیا ہے، وہ 10 ہے، اور جو آپ نے حاصل کیا ہے وہ 15 ہے، تو 5 کا آپ کو فائدہ ہوا ہے. اور نقصان کب ہوتا ہے؟ جب میں 10 لے کے جاؤں مارکیٹ میں اور 5 کی چیز واپس لے کے آ جاؤں. تو ساری سوسائٹی مجھے کیا کہے گی؟ آپ کو مولانا 5% یا 5 روپے یا 5,000 یا 5 لاکھ یا 5 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا ہے. یعنی جو دیا ہے اسے اپنے دماغ میں رکھتے ہیں اور جو حاصل کیا کیا ہے دونوں کی ویلیو لگاتے ہیں. اگر دیا ہو وہ زیادہ ہو اور جو لیا ہے وہ کم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہو گیا، زیادہ چلا گیا اور جو بدلے میں لیا وہ کم ہے، لہذا ہمیں نقصان ہو گیا. اور اگر جو دیا ہے وہ کم ہو اور جو حاصل کیا ہے وہ زیادہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو گیا ہے. میرے محترم سامعین، میرے جلیل القدر سامعین، میری اور آپ کی زندگی کی یہ جو رتیں ہیں، یہ جو زندگی کے شام و سحر ہیں، یہ جو میری زندگی کے 32 سال گزر گئے، یا جو کوئی بزرگ بیٹھا ہے اور اس کی زندگی کے 50 سال گزر گئے، ان 50 سالوں کی ویلیو کتنی تھی؟ ذرا اس کو انالیسس کیجئے کہ ان 50 سالوں کی کتنی ورتھ تھی. میں فار ایگزامپل آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ تو 50 سال ہیں نا، کتنے دن بنیں گے؟ ایک دن اگر آج میرے پاس سٹیٹمنٹ آ جائے ملک الموت صاحب کی کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور کل آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے، اور میں ان سے کہوں کہ مجھے تھوڑا رہنا ہے، وہ کہیں گے نہیں ہم نے نبیوں کی نہیں مانی، آپ کہاں سے آ گئے، آپ کی کیوں مانیں؟ میں کہوں گا ہمیں ایک دن کی مہلت دے دیں اور ایک دن ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں. تو وہ کہیں گے کیا لگاؤ گے ویلیو؟ میں کہوں گا جی گاڑی ہے، پلاٹ ہے، بینک بیلنس ہے. بحریہ کے مومنین سے بھی کہوں گا آپ کے پاس بھی جو کچھ ہے ان کو دے دیں، مجھے ایک دن خرید کے دے دیں. وہ کہیں گے کہ نہیں، اس بازار میں یہ خرید و فروخت نہیں ہوتی، آپ دنیا و ما فیہا کا سونا چاندی بھی ہمارے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کریں تب بھی ہم آپ کو 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے. یعنی اگر میں خریدنا چاہوں اپنی زندگی کا ایک دن اتنا قیمتی ہے کہ کائنات کی دولت خرچ کر دی جائے، زندگی کا ایک دن خرید نہیں سکتا. یہ جو اتنا مہنگا ہے ایک دن، یہ جو اتنا مہنگا ہے میری زندگی کا 1 مہینہ، یہ جو اتنا مہنگا ہے میری زندگی کا 1 سال، اس کے 32 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے. تو وہ جو پروفٹ اور لاس کی ڈیفینیشن ہے اسے مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہیں کہ خرچ زندگی جیسی قیمتی چیز ہو گئی، بدلے میں خریدا کیا ہے، بدلے میں حاصل کیا کیا ہے. یہ جو مجلس چہلم میں آتے ہیں، مجلس کل میں ہم بیٹھتے ہیں، میں کہتا ہوں جب بھی کسی کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھتے ہیں، سب سے اہم ہمارے لیے جو سوچنے کی اپروچ ہے، جسے ہم نے اپنے دل و دماغ میں جگہ دینی ہے کہ وہ جانے والا چلا گیا ہے، میری زندگی کے چند سانس باقی ہیں، ان باقی ماندہ سانسوں کے بدلے میں کیا خریدوں؟ وہ کیا قیمتی شے ہو سکتی ہے جو میری زندگی کی قیمت ہے؟ اور مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. مولا فرماتے ہیں آگاہ رہنا، جاگے رہنا، بیدار رہنا، جاگے رہنا، ہوش میں رہنا، اپنی زندگی کو کسی کم قیمت فروخت نہ کر دینا، زندگی کو کوڑیوں کے بھاؤ فروخت مت کر دینا. تمہارے اس نفس، اس جان کی قیمت جنت ہے اور خدا کی رضا ہے. اس تک پہنچے بغیر اپنی زندگی کو کسی مانند بھی، وہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے سید الانبیاء کی زندگی کا
کہ خدا کی قسم یہ 2 لفظ ہماری زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی رہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا دین سیکھنا ہے، یہ دین کیا ہے مجھے سمجھائیں۔ اب جو آنے والے شخص تھا اس کی حالت یہ تھی کہ وہ کسی دور دیہات کے دراز کے علاقے سے آئے تھے، پڑھے لکھے ظاہراً نہیں تھے اور مویشیوں کے ساتھ اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے تھے، اور کہنے لگے کہ ابھی صبح کا چارہ مویشیوں کو ڈال کے آیا ہوں اور شام میں جانا ہے اور دوبارہ ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، میرے پاس یہی تھوڑا سا وقت ہے جو آپ کے پاس ایک کلاس لے سکتا ہوں، ایک سیشن اٹینڈ کر سکتا ہوں، تھوڑی سی دیر آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں، تو مجھے دین سکھائیں۔ تو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جائیں اس کو دین سکھائیں۔ تھوڑی دیر بعد جب آیا وہ سیکھنے والا انسان تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اطمینان تھا، بڑا طمانت کے ساتھ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں نے آپ کا دین سیکھ لیا ہے۔ تو سید الانبیاء نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے، آپ جائیں، آپ نے دین سیکھ لیا ہے۔ تو جب وہ جانے لگا تو ساتھ میں کچھ شخصیات تشریف فرما تھیں، کہنے لگے یا رسول اللہ اتنی جلدی آپ نے دین کی سند عطا کر دی، ابھی تو وہ آئے تھے اور ابھی پھر جا بھی رہے ہیں۔ فرمایا ہاں آیا تھا تو جاہل تھا، رجع فقیہن، پلٹ کے جا رہا ہے تو فقیہ بن کے پلٹ کے جا رہا ہے۔ کہا وہ کیا سیکھا؟ اس نے یہی سیکھا تھا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بروز حشر دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بروز حشر دیکھے گا۔ اور آپ ڈیفینیشن دیکھیں ذرے کی ڈیفینیشن عربک میں کیا ہے۔ اگر یہاں ہم اندھیرے میں بیٹھے ہوں اور باہر سے روشنی آ رہی ہو سورج کی، تو سورج کی اس روشنی میں آپ کو تھوڑے تھوڑے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایگزیکٹ ڈیفینیشن وہ ذرہ ہے جو ہماری اس آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا۔ اتنا میں کہوں کہ سائنٹیفک اپروچ ہے قرآن کریم کی، اور اس سے ہمیں نبرد آزما ہونا ہے۔ لیکن ہم کیا ہیں کہ صبح و شام بس غفلت کی وادیوں میں اپنی زندگی کو بسر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ انسان جسے اللہ نے احسن تقویم کی منزل اوج کمال عطا کی، اللہ جانے کیوں یہ قدم بقدم اسفل السافلین کی ذلت کا توق ڈالے معاشرتی پستی کی گمراہیوں میں چلا جا رہا ہے۔ نہیں معلوم اس انسان نے اتنی غفلتیں کہاں سے سیکھ لی ہیں کہ قدم قدم پہ اپنی اٹیچمنٹس، اپنی زندگی کی ساری اٹیچمنٹس اس مادی زندگی سے جوڑ لی ہیں، جو ایک سانس اکھڑنے پہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سید الانبیاء کے پاس کسی نے بھنا ہوا گوشت بھیجا اور سید الانبیاء نے اسے ام المومنین کے ہاں بھیجا۔ جب گھر تشریف لائے تو پوچھا کہ گوشت کا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ جو آپ نے دیا تھا اس میں سے کچھ جو ہے وہ رکھ لیا ہے اور کچھ راہ خدا میں دے دیا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں کہیں، اپنے الفاظ کو تبدیل کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ تھنکنگ اپروچ کو چینج کر رہے ہیں سید الانبیاء۔ فرمایا یہ جو رکھ لیا ہے نا یہ ختم ہو جائے گا، اور وہ جو راہ خدا میں دے دیا ہے، راہ خدا میں انویسٹ کر دیا ہے، وہ بچ جائے گا۔ اب ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز جمعہ میں آتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کا کیا ہوتا ہے، بعض اوقات جب ہم باقی جگہوں پہ جاتے ہیں تو نماز جمعہ میں کچھ کنٹریبیوشن لی جاتی ہے مسجد کے اخراجات کو چلانے کے لیے، تو میں دیکھتا ہوں کہ جو سب سے چھوٹا نوٹ ہے جیب میں وہ اس مسجد کے لیے، نماز جمعہ کے لیے ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک جرنل ایک عادت ہے جیسے ہم اپنا رہے ہیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمیں ان ڈیپتھ جو ہے وہ راہ خدا میں انویسٹ کرنے کا پر یا بیلیو نہیں ہوتا، یا اس قدر اسے ہم اپنی ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ ایک عرب خطیب پڑھ رہے تھے، میں نے خود ان سے سنا، اور وہ شاید ایک کھجور کا ٹکڑا جو ہے وہ ساتھ میں لائے ہوئے بھی تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہا یہ اس کی اتنی قیمت نہیں ہے۔ کہا سید الانبیاء کے زمانے میں ایک شخص فوت ہوا اور اس نے وصیت کی کہ میری جائیداد میں ایک کھجوروں کا ڈھیر ہے، میرے مرنے کے بعد وہ آپ تقسیم کر دینا۔ تو جب سید الانبیاء پہنچے، اس کے بیٹے نیک تھے، سارا راہ خدا میں خرچ کر رہے تھے،
آپ جب پہنچے تو سب کچھ خرچ ہو چکا تھا، ایک کھجور کا دانہ بچا جو کھانے کے قابل بھی نہیں تھا، پاؤں تلے مسلا جا چکا تھا، اسے اٹھایا اور فرمایا کہ اگر مرنے والا اپنی زندگی میں خود یہ خرچ کر کے جاتا، اس ڈھیر سے زیادہ افضل تھا جو تم نے اس کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ تو بات مال خرچ کرنے کی فقط نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک اپروچ، ہم مال دے سکتے ہیں، ہم جان دے سکتے ہیں، ہم اپنا وقت دے سکتے ہیں، اور اگر ہم دے رہے ہوتے تو آج ہمارا وطن عزیز کا یہ حال نہ ہوتا کہ جس وقت جس جگہ پر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی میں سٹینڈ کر رہے ہیں، اس کمیونٹی کی عادات و اطوار کو دیکھ کے کوئی عقل مند، کوئی فلاسفر، کوئی ریسرچ ورکر نہیں کہہ سکتا کہ اس دھرتی پہ رہنے والے اس روز حشر پر مکمل یقین رکھنے والے ہیں، کنہ معرفت تک پہنچنے والے ہیں، وہ جنہوں نے صرف ہیومینٹی اور جسٹس اور آنیسٹی کو اپنا شعار بنایا، جن کے عقیدے میں اس طرح سے آخرت راسخ بھی نہیں تھی، ان کی زندگیاں اور ان کا معاشرہ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے اتنا بدل چکا ہے۔ اور کل کی آپ کی میڈیا کی خبر ہے کہ 65,000 لیٹر ملک خیبر پختونخوا میں دریا برد کرنا پڑا، اس لیے کہ اس میں کیمیکل ملا ہوا تھا۔ چند دن پہلے ایک بڑے شہر میں فوڈ جو اتھارٹی تھی، ان کے اس ریڈ کے اوپر پتہ چلا کہ حرام گوشت، جانوروں کا گوشت جو ہے وہ غذائی معاملات میں مکس کیا جا رہا تھا۔ تو اس کی اپروچ آپ ذرا سوچیں کہ ہمیں اس کو اگر رول اوور کرنا ہے اس ساری نیگیٹیوٹی کو، تو ہم سٹارٹ کہاں سے کریں گے؟ ہم نے مسائل کا حل تو دیکھ لیا، مسائل تو دیکھ لیے، آخر حل کہاں سے شروع ہوگا؟ ایک نقطے سے شروع ہوگا، ایک نقطہ آغاز ہوگا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہ میں اور آپ اگر یہ بیلیو اپنا لیں کہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو شمع کی طرح بنانا ہے، اور شمع کیا ہے؟ خود جل بجھتی ہے، شب تاریک کو منور کرتی ہے۔ شمع کیا ہے؟ خود اپنا آپ مٹا دیتی ہے لیکن دوسروں کو عطا کرنا چاہتی ہے۔ اس پر سید الانبیاء نے کتنی خوبصورت حدیث فرمائی کہ خیر الناس من ينفع الناس، دیکھو تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فروٹفل ہے، جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، جو یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنی سوسائٹی کو کیا دے سکتا ہوں۔ آپ کو بھری کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق آپ کو زندگی میں کچھ بانٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ جتنا بھی ہمارا یہ یونیورس کا سسٹم ہے، ایک انسان ہے جو چھیننا چاہتا ہے، جو غصب کرنا چاہتا ہے، جو اپنا پیٹ بھرنا چاہتا ہے، اور صدیوں سے یہ بھوک ختم نہیں ہو رہی، یہ بھوک مٹ نہیں رہی۔ اور سید الانبیاء نے کتنا خوبصورت فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، دی بیسٹ دیکھنا ہے نا اپنی سوسائٹی کا، دی بیسٹ کون ہے، تمہارے معاشرے کا بہترین شخص کون ہے، تو دیکھو کہ جو لوگوں کے لیے کتنا نفع مند ہے، کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اور میں کہتا رہتا ہوں مجلس امام حسین میں آنے والے تو یہ درس ضرور لے کے جائیں نا، یہ سبق ضرور سیکھ کے جائیں کہ بانٹنا کیسا ہے۔ جو حسین کے محضر میں آئے ہیں، حسین تو بانٹنا سکھا رہے ہیں، حسین تو عطا کرنا سوسائٹی کو اس انداز میں سکھا رہے ہیں۔ 11 محرم کو جب سید سجاد امام حسین کے جنازے پر تشریف لائے ہیں نا، تو سارے کا سارا لاشا پامال ہو چکا تھا، سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے مل چکی تھیں۔ وہاں ایک شخص نے سید سجاد سے سوال کیا تھا، یہ آپ کے بابا کے پشت پر نشان کیسے ہیں؟ تو سید سجاد نے رو کے فرمایا تھا، میرے بابا کی 57 سال عمر تھی، ان 57 سال زندگی کا وتیرہ یہ تھا کہ جب رات کی تاریکیاں چھا جاتی نا، میرے بابا فقراء و مساکین اور یتامہ کے لیے خود اپنی پشت پر ان کی ضروریات زندگی رکھ کے ان کو جا کے بانٹا کرتے تھے۔ یہ اس وزن اٹھانے کے نشان ہیں
جو میرے بابا کی پشت پر ہیں۔ اور ایک عجیب روایت کہ حسین سکھا رہے ہیں کہ بانٹنا کیسے ہے، اور حسینیوں کو یہ انداز الحمدللہ یہ 40 کی مشی کائنات بھر کو بتا بھی رہی ہے کہ حسینی بانٹنا جانتے ہیں۔ اور اگر اس زندگی کی یہ گھٹا ٹوپ مشکلیں حل ہوں گی تو یہی قافلہ حل کرے گا، جس کے میر کارواں حسین کے بیٹے مہدی طہراں ہوں گے۔ عزادارو، جب 10 محرم کو آخری وقت تھا نا سید الشہداء کا، عفیف کندی کہتا ہے، ابن عفیف کندی کہتا ہے، میں کوفہ آیا اور میں نے کوفہ کا شہر دیکھا کہ جہاں سارے شہر میں کوئی نہیں ہے، کوئی مرد موجود نہیں ہے۔ میں گھر آیا، بیٹی سے سوال کیا، بیٹا یہ آج سارے مرد کہاں چلے گئے ہیں؟ بیٹی کہنے لگی، بابا جلدی آپ بھی تشریف لے جائیے، آج حاکم وقت کا حکم ہے کہ کوئی مرد گھر نہ رہے، اور یہاں قریب کسی باغی نے خروج کیا ہے، اس کے خلاف سارے جہاد کرنے کے لیے گئے ہیں۔ عفیف کندی کہتے ہیں میں نے بھی سامان جنگ اٹھایا اور میں چلا، عصر عاشور میں کرب و بلا نامی جگہ پر پہنچا۔ میں نے کیا منظر دیکھا ہے، ایک زخمی ہے جس کے بدن پر بہت تیر لگے ہوئے ہیں، چہرے سے لگتا ہے بہت پیاسا ہے، چہرے سے لگتا ہے بہت تھک چکا ہے، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف زین کے ڈھل جاتا ہے۔ مجھے اتنا سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایک شخص ہے جو باقی بچا ہے، اگر یہ مارا جائے تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ عزادارو، یہ عبداللہ عفیف کندی کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے کیا منظر دیکھا، مجھے اس زخمی نے میرے نام سے بلایا، عبداللہ میرے قریب آ، عبداللہ میرے قریب آ۔ کہنے لگا میں حیران ہوا کہ یہ شخص مجھے میرے نام سے کیسے جانتا ہے۔ عزادارو، یہ ڈرا اور دوبارہ مولا نے فرمایا عبداللہ میرے قریب آ۔ جب قریب آیا نا تو کہا کہ عبداللہ میں کوئی باغی نہیں، میں رسول کا بیٹا حسین ہوں، میں زہرا کا لال حسین ہوں۔ اور وہاں جب عبداللہ کوفہ سے نکل رہا تھا نا تو اس کی بیٹی نے اس سے کہا تھا، بابا جنگ پہ جا رہے ہو، ممکن ہو تو کوئی جنگ سے عقیق یمنی لیتے آنا، میں اپنے گلے کا ہار بناؤں گی، جنگ میں مال غنیمت ملتا ہے نا، تم عقیق یمنی لیتے آنا۔ میرے مولا نے اس آخری وقت میں اپنا زخمی ہاتھ عبداللہ کی طرف بڑھایا اور کہا، عبداللہ یہ میرے انگلی سے انگوٹھی اتار لے اور اپنی بیٹی کو میری طرف سے دینا کہ زہرا کے بیٹے حسین نے دی ہے، اور اسے بتانا میں کوئی باغی نہیں، میں کوئی خارجی نہیں، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میرا اکبر مارا گیا ہے، میرا عباس مارا گیا ہے۔ عزادارو، یہ بانٹنا، یہ معاشرے کے مسائل حل کرنا، یہ حسین ابن علی نے حسینیوں کو سمجھایا ہے اور کائنات بھر کو یہ پیغام دیا ہے۔ میں کہوں گا میرا مولا حسین، جب آپ نے زین ذوالجناح چھوڑ دی، عزادارو زمانے کا دستور یہی ہے، زمانے کی ثقافت یہی ہے۔ ہمارے ابھی محترم رضوان صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے نا، آپ زندگی بھر کی مصروفیات کو چھوڑ کے یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں اور ان کو پرسہ دے رہے ہیں، ان کو دلاسا دے رہے ہیں کہ آپ کی ماں کا بڑا ارمان، آپ کی والدہ کا بڑا ارمان ہے، ہم اس غم کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ زمانے کا دستور یہی ہے، جب کسی کے گھر سے جنازہ اٹھے اسے تعزیت پیش کی جاتی ہے۔ عزادارو، 10 محرم کو ایک جنازہ نہیں، رسول کے گھر سے 72 جنازے اٹھے۔ عزادارو، اہل حرم خیموں میں موجود تھے، میرے مولا امام حسین کی بہنیں خیمے میں موجود تھیں، میرے مولا حسین کی بیٹیاں خیمے میں موجود تھیں۔ عزادارو، پورا خانوادہ اہل بیت خیمے میں موجود تھا۔ 1400 سال سے مجلس عزا میں بیٹھ کے رو اس لیے رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا حسین کا بڑا ارمان، کسی نے نہیں کہا علی اکبر کا بڑا ارمان، کسی نے نہیں کہا تمہارے قاسم کے پامال لاشے کا بڑا ارمان۔ عزاداروں، میں کہتا ہوں نہ دیتے تعزیت اور چپ کے گھروں کو لوٹ جاتے، پھر بھی شاید ہم اتنا نہ روتے۔ انہوں نے اجر رسالت اس انداز سے دیا ہے، تعزیت اس انداز سے دی ہے۔ عزاداروں، یہ خیموں کی طرف
بڑھے اور خیموں کو آگ لگا دی ہے، آگ لگائی ایسی کہ چاروں طرف سے خیام میں آگ لگ رہی تھی۔ اللہ نہ کرے کسی انسان کے گھر میں آگ لگے۔ عزادارو، مولا امام جعفر صادق کے زمانے میں مولا کے گھر کو آگ لگائی گئی تھی۔ بڑے دوست آ گئے، چاہنے والے آ گئے، آگ کو بجھانے کے لیے آ گئے۔ امام گھر کی دہلیز پہ بیٹھ کے گریہ فرما رہے تھے۔ کسی سائل نے پوچھا تھا، مولا آگ تو بجھا رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہو؟ میرے مولا نے فرمایا، رلاتی یہ بات ہے کہ میرے اہل حرم کو دلاسا دینے کے لیے میں موجود ہوں، تم آگ بجھانے کے لیے آ گئے ہو، لیکن دیکھو میرے خانوادے والے ڈرے ہوئے ہیں، بیویاں سہمی ہوئی ہیں۔ ہائے رلاتا ہے وہ منظر جب شام غریبہ آگ لگانے والے تو ہزاروں میں تھے اور بجھانے والا کوئی نہیں تھا، دلاسا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں کہوں گا یہ یہاں تک ظلم ختم ہو جاتا، پھر بھی ظلم کی داستان ایک حد تک ممکن ہوتی، لیکن 11 محرم پہ یہ ظلم کی داستان چلی۔ عزادارو، شام تک آپ 2 مہینے یہی مجالس سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب یہ قافلہ 5 ربیع الاول کو مدینہ کے باہر پہنچا اور 8 ربیع الاول کو مدینہ میں داخل ہوا، آج 6 ربیع الاول ہے، یہ جو دن ہے نا، یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ اب مدینہ کی سرحد پر موجود ہے۔ لیکن فرق کیا ہے، جب گئے تھے تو 63 اماریاں تھیں، عزادارو جوان 7 موجود تھے، لیکن اب جب واپس آئے ہیں فقط 3 محمل موجود ہیں۔ عزادارو، میرے مولا امام سجاد نے فرمایا، جا منادی ندا دے۔ کس انداز میں ندا دی کہ ہاتھ میں کالا علم ہے اور مدینہ میں بشیر جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے اہل مدینہ، اب یہ مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ مدینہ والے رک کے پوچھ رہے تھے، کیا ہوا؟ کہا، مدینہ کے وارث، مدینہ کے سردار، رسول کی اولاد لٹ کے آ گئی ہے۔ عزادارو، ایک ماں جس کا نام تاریخ میں فاطمہ ہے، لقب ام البنین ہے، یہ آ کے بشیر سے پوچھتی ہے، میرا عباس بھی واپس آ گیا ہے؟ اس نے کہا، اے بی بی، ہم نے تو تیری وفائیں سنی تھی کہ تو بڑی وفادار خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تو پھر عباس کا کیوں پوچھتی ہے؟ تو حسین کا کیوں نہیں پوچھتی؟ تو رسول کے بیٹے کا کیوں نہیں پوچھتی؟ رو کے کہنے لگی، اگر میرا عباس آ گیا پھر سمجھوں گی ہر کوئی آ گیا ہے، اور اگر عباس نہیں آیا پھر مجھے یقین ہو گیا ہے میرا حسین بھی نہر فرات پہ پیاسا مارا گیا، میری زینب کی چادر بھی نہیں بچی۔ عزادارو، بشیر نے یہی کہا، تیرا عباس واپس نہیں آیا۔ کہا، میرا عباس تو بڑا جری جوان تھا، کس کی جرت ہوئی کہ میرے عباس کے مقابل آ سکے؟ کہا، جب تیرا عباس مارا گیا تیرے عباس کے بازو موجود نہیں تھے۔ عزادارو، بی بی کو یقین ہو گیا، روتے روتے زمین پہ بیٹھی اور وہاں ایک نوحہ پڑھا حضرت عباس کی ماں نے، کہنے لگی، لا تدعوننی ام البنین، مدینہ والو آج کے بعد مجھے ام البنین مت کہنا، بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے ام البنین۔ میرا عباس جیسا بیٹا تھا جو نہر فرات سو گیا۔ عزادارو، 8 محرم کا دن آیا، اب علی کی بیٹیوں نے فیصلہ کیا کہ مدینہ میں قدم رکھتے ہیں۔ 3 دن عزاداری کے بعد یہ بی بی اپنے گھر نہیں گئی، پہلے نانا رسول خدا کی قبر پہ آئی، کہا، نانا تیرا حسین مارا گیا، نانا تیری زینب اجڑ کے آ گئی۔ عزادارو، بڑی دیر اپنے نانا کی قبر پر موجود رہی، وہاں سے اٹھی اور پھر عزادارو اپنی ماں کے قبر پر آئی۔
اور آپ کا یہ تجربہ رہا ہوگا جو بزرگ تشریف فرما ہو، اگر بیٹیوں پر کوئی تکلیف آتی ہے سب سے پہلے اپنی ماں کو بتاتی ہیں۔ عزادارو علی کی بیٹی زہرا کی بیٹی جب اپنی ماں کی قبر پہ آئی نا، اتنا گریا گیا، جب گریا کر چکی کہتی ہے اماں اٹھ کے دیکھ، آپ کو ایک تازیانہ لگا تھا، آپ قبر تک گریا کرتی رہی ہو، آؤ دیکھو آپ کی بیٹی کربلا سے لے کے شام تک تازیانے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ کریم پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت عطا فرما، ہمارے والدین اساتذہ کرام تمام مرحومین کی بخشش فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اہل وطن کی خیر فرما، اہل وطن کے لیے آسانیاں نصیب فرما۔ اے اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرما، ان کو جوار سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما۔ کریم پروردگار ان کو اعلی علیین میں مقام عطا فرما، ان کی اولاد کو ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی اولاد کو اگر خدا نخواستہ مرحومہ کے ذمے کوئی واجب رہ گیا ہے ان کی اولاد کو وہ واجب ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مرحومین کے لیے اور مرحومہ کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔